بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں خوش آمدید. اپنی طرف سے عقل کل خود کو سمجھنے والے ایک بدگمان فراڈی ہے جس کا تعلق جہلم سے ہے، جو ایک یوٹیوبر ہے جس کی کوئی ریسرچ اکیڈمی نہیں ہے، ایک ریکارڈنگ روم ہے جس کے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. 35-40 ہائر کیے ہوئے بندے ہیں جن کو وہ بٹھاتا ہے. اتوار والے دن ایک کمرہ کھولتا ہے جس کا وہ جو اس کا ریکارڈنگ روم ہے، اور وہاں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے، اور پھر سارے ہفتہ ان ویڈیوز کو استعمال کیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے. تو اس شخص کے اوپر بہت ساری چیزیں وارد ہوئیں پچھلے 6-8 ماہ میں الحمدللہ، اور وہ جس طرح سے رسوائی اس کا مقدر بنی وہ آپ سب نے دیکھا. اور ان میں سے لیٹسٹ 2 پوڈ کاسٹ، ویسے تو کافی لیکن میں 2 کا ذکر کروں گا. ایک جو ہے سید ذیشان عزیز والی، اور ایک یہ جو لیٹسٹ ارشاد بھٹی صاحب والی. تو بطور خاص جو ایک پوڈ کاسٹ کی ذیشان عزیز صاحب نے، اس پوڈ کاسٹ نے جو حال احوال کیا اس انجینئر مرزا کا، جو اس کا آپریشن کیا، جو اس کا چیر پھاڑ کیا، جو اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کی جو گونج ہے وہ ابھی تک سنائی دے رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کے ڈیمیج سے بچنے کے لیے دن رات ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اوپر سے وہ ہلکی ہلکی سٹ ہور لگاتا رہتا ہے. ذیشان عزیز جو ہے اپنا آ کے کوئی نہ کوئی نئی بات کر دیتا ہے. ابھی بھی اس نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ مرزے کو ایک اور نیا چیلنج دے دیا اس نے، جوان نے، کہ کاکا ہے تو بولیا عمران خان دے بارے 10 نہ تیرے کو ٹائم قیامت تک کہ لا آپ دے منڈے. تو یہ کھچ سا آدمی ہے، فضول سا. تو خیر ابھی اس کے ڈیمیج سے بچنے کے لیے پھر مختلف پوڈ کاسٹ کی گئیں، پروگراموں میں اس کا ذکر کیا گیا، لوگوں سے کہلوایا گیا کہ اس کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بولیں. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ ذرا سنیے میاں ارشد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کیا آپ حلف دے کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوڈ کاسٹ خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ویورز کے لیے ریکارڈ کیا گیا نظر آ رہا تھا؟ آپ نے ایک شخص کو اعتماد میں لے کر آپ نے اس کی ایسی تیسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کام بدقسمتی کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ کا کلچر بن گیا ہے. اور میاں صاحب آپ خود کیا کرتے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیجئے، یا آپ کی رائے یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے پاس جائیں، ان سے سوالات لکھ لیں، اور وہ جو سوالات لکھ کے دیں ان سے پوچھ کے ریکارڈ کر کے آگے اپنے چینل پہ چلا دیں؟ بس یہ صحافت آپ کہتے ہیں اس کو؟ اگر ایک صحافی کہتا ہے کہ جناب میں اے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں لیکن بی کا میں پٹھوں، تو یار تو بندے والی گل کر لو نا. پھر میں اس سے چپیڑ نہیں کھاؤں گا، اس سے کھا لوں گا. تو یار کوئی کرنے والی گل کرو، جرنلزم تو نہیں ہے نا. ساڑی ہے کہ چلا دے شکر اتنا زور ہے اللہ دے فضل نال کہ ہم بندہ پکڑ کے چوک میں ننگا کر سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک اس ملک میں یہ بڑا عذاب ہے کہ کسی بھی ہر صحافی کو لگتا ہے میں جسے چاہوں وہ پکڑ کے ننگا کر سکتا ہوں. وکلا کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں، بیوروکریسی کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں، حکومت کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں، جو بدماش ہیں یہاں ان کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں، پولیس کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں، وابڈا کو لگتا ہے ہم ننگا کر سکتے ہیں. تو اس عوام کو تو ننگا گھومنا چاہیے پوری قوم کو، کیونکہ ان کے کپڑے پہن کے رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ سب لوگ نہ ہو. تو یہ لوگ چونکہ ہیں، ایک سے وہ اپنے کپڑے بچا کے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بار اسے ننگا کرنے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے. اور کھڑا ننگا صرف اس کو کیا جاتا ہے جو آگے سے ننگا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے کہ اس ملک کی عوام. اور میاں صاحب آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کی حق میں اتنا زور ہے کہ آپ ننگا کر سکتے ہیں. آپ کی حق میں زور نہ ہو تو اس ملک کی مظلوم عوام اتنی کمزور ہے کہ آپ پھر بھی ان کو ننگا کر سکتے ہیں. لیکن ان کو جو کمزور ہیں بس ان کو ذرا سا تگڑا ہوا وہ آپ کا چیر پھاڑ کر دے گا، وہ آپ کو ننگا کر دے گا. تو ان کو آپ جب پھر پکڑتے ہی نہیں، ظاہر ہے ان کو آپ کو پتہ ہے یہ ہم سے تگڑے ہیں، ان کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، آپ اسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں آپ بھی اور ساری. تو آپ کو اس کے لیے کوئی حق میں زور کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس ملک کی عوام کا یہ قصور ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہیں. تو آگے سنیے. بدبخت ہے تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ پہلے اس کو سر پلیز سر بات کر لیں، سر دیکھ لیں آ جائیں، اور اس کے بعد آ کر اس کی منجی ٹھوکنے کی کوشش کریں. یہ جرنلزم کی اچھا یعنی اگر کسی سے آپ نے پوڈ کاسٹ مانگی اور اس کو آپ کہا کہ سر مجھے ٹائم دے دیں، تو طریقہ کار تو یہی پڑھا لکھا ہے کہ کسی سے آپ پوچھیں گے پھر وہ ٹائم دے دے گا، آپ اپنی بات کریں گے، وہ اپنی کرے گا کہ جی میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، آپ کہیں گے جی مجھے 2 گھنٹے دے دیں. اگر وہ مان گیا اور انجینئر مانا ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا ٹائم چاہیے تم لو، تو پتہ نہیں آپ کو کیوں اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے. اور اس میں جرنلزم کے خلاف کیا بات ہے وہ بھی بتائیے ذرا. ہاں آپ کی پوڈ کاسٹ بہت اچھی چلی. اچھا اور دوسرا یہ کہ وہ ذیشان عزیز پی ٹی آئی کا ہے، اس نے اس کو ننگا کیا ہے، لیکن اس نے کیا ان ساری باتوں میں کوئی غلط بات بھی کی ہے؟ یعنی جس سے آپ کو لگا ہو کہ وہ الزام، وہ تو ساری باتوں کے تو اس کے پاس ثبوت موجود تھے. تو
اب آپ لوگوں نے کلچر متعارف کروایا اور میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جتنا کو میں کسی کو ننگا کر سکتا ہوں اتنا کو ٹھیک ہے, اور یہ تو پھر ہر جرنلسٹ کو لگتا ہے کہ جتنا کو میں کسی کو ننگا کر کے آ جاؤں اتنا کو ٹھیک ہے, اس سے آگے خبردار کوئی نہ کرے. بس پیرا جو اس کا طریقہ کار جس کے وہ اپنے بینچ مارک سیٹ کیا ہے ہر جرنلسٹ نے اتنا کہ جتنا کو میں کر لیتا ہوں اتنا کو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی نہ کرے. لوگوں نے اس کو بہت اچھا دیکھا, آپ کے جن کے لیے ریکارڈ کی تھی, جن ویورز کے لیے, انہوں نے اس کو سراہا. یو آر ڈن ود یور جاب, آپ نے اپنے حصے کا کیک کھا لیا ہے نا, موجہ مارو یار. نون لیگ نے 10 اچھے کام کیے, حوصلہ کریں, آئے بتائیں. آپ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا مریم گورنمنٹ جو ہے, میں بہت بڑا کریٹک ہوں اس گورنمنٹ کا, لیکن میں خود دیکھتا ہوں 10 اچھے کام ہو رہے ہیں. سینہ چوڑا کر کے فخر سے بتائیں کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کے بھارت کو جواب دیا ہے. یہ بھی آپ نے کوئی ایسا جو بڑا کوئی منطق والی بات نہیں بتائی. سب ہم تو عمران خان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو چولیں ماری ان کو چولیں کہیں, جو اس نے اچھے کام کیے ان کی تعریف کریں. اگر نون لیگ کوئی اچھا کام کرتی ہے اس کی تعریف کریں, جو نون لیگ غلط کرتی ہے اس کو غلط کہیں. تو اس میں آپ نے کوئی بہت بڑی سائنس بیان نہیں کی. ہاں البتہ یہ اس بات سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے کہ جہاں آپ لوگوں کو مفاد ہوتا ہے اس طرف آپ ڈنڈی مارتے ضرور ہے. تو ذیشان عزیز کو بھی کوئی مفاد ہوگا. اور پھر میں نے تو کل اس کی ویڈیو دیکھی, وہ تو کہہ رہا میں تو فرنٹ مین ہوں, عمران ریاض کا فرنٹ مین ہوں, آپ مجھے پی ٹی آئی کا کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. تو آپ نے میاں صاحب شاید دیکھا نہیں, ٹی وی چینلز پہ اسی طرح ہی چل رہا ہے اس وقت نا, آدھے صحافی ادھر ہیں, آدھے ادھر ہیں, آدھے ادھر ہے. تو یہ تو چل رہا ہے, تو اس پہ آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس بات کو آپ تسلیم کریں کہ اس نے ایک تھرتھلی کریٹ کی ہے, اور تھرتھلی کریٹ کرنا ہی آج کل صحافت ہے. صحافت کے جو نئے معیار ہیں وہ یہی ہیں. اگر یہ نہ ہوں تو یہ جو آپ کانٹینٹ اس وقت ٹی وی چینلز پہ دکھا رہے ہیں, فلاں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور تسلسل کے ساتھ یہ کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے کہ جی بیوی نے ہسبینڈ کو قتل کر دیا عاشق کے ساتھ مل کے, اور پھر ان سے جا کے سوال کرنا جب پھر کیوں ایسی, اچھا پھر کیوں ایسی نہیں, تفصیل نہ دس کیوں ایسی نہیں, گہرائی چ دس کیوں ہے, ٹھہر ٹھہر کے دس, اچھی بول کے دس, میرے وال ویک کے دس. آپ لوگوں کو کس نے حق دیا کہ آپ جا کے کسی ملزم یا مجرم کو اس طرح اس کی تذلیل کریں؟ اس نے قتل کیا ہے, اس کو سزا دے گی عدالت. آپ کون ہوتے ہیں, کس نے آپ کو حق دیا ان کو جا کے اس طرح کیمرے کے سامنے ذلیل کریں؟ کوئی حق نہیں ہے آپ کا. لیکن یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جنگل کا قانون ہے. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا جو ہے نا بالکل ہمیں فضول سی گھٹیا بات ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. میاں صاحب اس پہ آگے انجینئر صاحب آگے کہ جی میں دیکھو میں کی کتاب اپنی تعریفیں, اور یہ بندے کی صرف یہی ہے 2.5 گھنٹے کی ویڈیو میں 1.25 گھنٹے اپنی تعریفیں, کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر کے جن اینکر کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے یہ گفتگو کرنے کے بعد اس سے کیا کمایا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں انجینئر صاحب, اس نے اس کے ساتھ بعض شہرت کمائی ہے, اس شہرت سے اس نے پیسے کمائے ہیں, نام کمایا ہے, اور آپ نے ضلالت کمائی ہے. تو اتنی کمائی کم ہے کیا؟ اب آپ اس کی منہ پھاڑنے والی تصویریں آپ بناتے رہیں, وہ آپ کی بناتا رہے گا. ابھی اس نے ویسے بنائی نہیں, یہ کمینگی آپ صرف کر رہے ہیں. کہ یہ سید سلیمان گیلانی ایک شاعر تھے ناظرین, انہوں نے انجینئر مرزا کے خلاف ایک نظم پڑھی اور پھر مفتی عمران صفدر صاحب کو ایک میسج کیا, انہوں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی. اس ویڈیو میں اس نے آ کے سید سلیمان گیلانی صاحب کی تذلیل کی. تو یہ ان کی میم جو بھی اس کے مخالف ہیں ان کے اپنے اسٹوڈنٹ سے بیٹھ کے میمز بنوانا, ان کے اوپر اس طرح کا گند اچھالنا. تو تم تو خود کمینے اور گھٹیا آدمی ہو, تمہیں تو مطلب. اور ذیشان عزیز تو کچھ بھی نہیں, ذیشان عزیز پلس ذیشان عزیز پرو ابھی تو آئیں گے اور وہ تمہاری ایسی منجی ٹھوکیں گے, تم یاد کریں گا کاکا, تن لگ پتہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح کرتی ہے. سوائے اس کے کہ آج لاکھوں لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ رہے. بکواس, بالکل جھوٹ, آپ بالکل بکواس کر رہے ہیں محترم. اس کے بارے میں لاکھوں لوگوں کے پہلے سے بہت اچھی رائے, لاکھوں تو چھوڑیں کروڑوں لوگ ہیں تو اس کی تعریفیں کرتے ہوئے تھک نہیں رہے. یہاں اس نے 2 جملے بولتے, میں چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا. یعنی اگر تم چاہتے تھے تو پھر رولا کس بات کا ہے, پریشان کیوں, اتنی الٹ بازیاں کیوں لگوا رہے ہو, کیوں لگ رہی ہیں تمہاری جان کیوں نکلی جا رہی ہے؟ تمہیں پتا تھا نا وہ یہی کرے گا, تو اس نے وہی کیا جو تمہیں پتا تھا. تو پھر کس بات کا تمہیں یہ ٹینشن ہے؟ پھر کیوں آگے روز 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 ایک وہ جیل والی اپنی مظلومیت کی کہانی اور اب ذیشان عزیز والی کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ مجھے پتا تھا, یعنی میں چاہتا تھا. اور اس کے بارے میں اگر تم یہی چاہتے تھے کہ وہ یہ کرے تو اس نے کر دیا, تو اس پہ بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو ان کے اپنے چاہنے والے بھی ہیں, تو مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, آپ نے تسلی سے سننا ہے. مجھے انصاف کے بارے میں پتا تھا کہ یہ خاص پولیٹیکل جماعت جو اس وقت کلٹ بن چکی ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے, یہ اس کے فرنٹ مین ہے. مجھے یہ ساری باتیں پتا تھی. اس کے باوجود میں نے کھلے دل کے ساتھ انہیں مدعو کیا بڑے اچھے طریقے سے. ہاں تو اس بات پہ میاں ارشد صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جب وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے پہلے 1.5 گھنٹہ دیا, پھر میں نے کہا کر جنیاں گلنا کر رہی ہیں.
اور میں نے مدعو کیا، یہ بھی اس نے کہا ہے. میں نے ان کو 3 گھنٹے جی دیے. میاں صاحب، آپ میاں ارشد صاحب، انجینئر مرزا نے ذیشان عزیز کو 3 گھنٹے دیے، یہ آپ سن لیجئے. شرائط مانی، ان کی شرائط کے اوپر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں 50 منٹ کا انٹرویو نہیں کروں گا، مجھے کم از کم 2.5. ہاں جی، جو عمران خان کا فرنٹ مین تھا وہ بدتمیز تھا، جو دوسری جماعت کا فرنٹ مین تھا وہ ڈیسنٹ تھا. 2.5 گھنٹے، میں نے ان کو 3 گھنٹے دیے. باقی آپ دیکھیں، ان سے پہلے ایک انٹرویو تھا، وہ ایک دوسری جماعت کے فرنٹ مین تھے، وہ انٹرویو بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. انہوں نے کتنے ڈیسنٹ انداز میں کیا ہے، اور میں نے وہی بات کی ہے جو حق بات تھی، چاہے ان کو بری لگے چاہے اچھی لگے. تو یہ جو صاحب تھے، اچھا کلٹ بن گئی اور یوٹیوبر کے ہاتھوں یہ رنگمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو میں نے 3 گھنٹے دیے تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کر سکے اس حوالے سے. لو اب کرنا تم عوام کے سامنے ایکسپوز ان کو چاہتے تھے، ایکسپوز تم پورے کے پورے ہو گئے. اتنے عرصے سے ہے کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت ایک کلٹ بن گئی ہے، اور وہ اپنے یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال ہوئی بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سی جنریشن پروڈیوس کی ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کس قسم کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. تو میں تو اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. رہا معاملہ، کامیاب تم خود رسوا ہونے میں ہوئے ہو یا اس کو کرنے میں؟ وہ تو رسوا نہیں، وہ تو موجے کر رہے، وہ تو مزے کر رہے، اس کی تو ہنسی نہیں رک رہی ذیشان عزیز کی. تو ان کے مس بہیو کرنے کا تو وہ انہوں نے لوز کیا، میں نے تو کچھ لوز نہیں کیا. میں نے تو اخلاق نبوت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں برداشت کی. اخلاق نبوت، شٹ اپ نان سینس گھٹیا آدمی، تیری اخلاق نبوت. ناظرین، آپ کو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اخلاق نبوت. جو بندہ گھٹیا اس حد تک ہو کہ وہ صحابہ کرام کو لونڈے لپاڑے کہے اور نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے اور منجی ٹھوکے اور اس طرح کی گفتگو کرے اور کلیم کرے وہ اخلاق صحابہ، اس کے منہ توڑ دینا چاہیے اس گھٹیا آدمی کا. آگے سنیے. کہ ایک ایک جھوٹے الزام کا میں نے جواب دیا. بالکل نہیں، آپ نے 1 اور 2 جواب دیے، باقی ساری باتوں میں جناب وہ آپ کی استری پھیر کے گئے ہیں، رندہ پھیر کے گئے ہیں. سوری. اور میرے لیے احترام کا رشتہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ سید تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ میرے گیسٹ تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ایک بندے کو جب عوامی لیول پہ ایکسپوز کروں گا تو میرا درد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پولیٹیکل جماعت نے لوگوں کو کتنا جذباتی بنایا ہے کہ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ انہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ انہیں کسی کے بارے میں الزامات لگاتے ہوئے ذرا سی بھی کوئی حیا آتی ہے یا خوف خدا آتا ہے. اچھا، تو جو تم الزامات لگاتے ہو وہ تمہیں خوف خدا ہوتا ہے، تمہیں حیا آتی ہے؟ تم جیسا بے شرم آدمی اگر یہ گفتگو کرے، یہ سجتی نہیں بیٹا، بازا. اور وہ آپ نے آبزرو کر لیا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں شاید آپ کو یہ سوال بھی نہ کرنے دیتا، کیونکہ جب یہ کلپ لادہ سے بلال بھائی چڑھائیں گے نا، اور ظاہر ہے ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مجھے کلپ مل گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر انہوں نے اعتراض کرنا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے پلانٹ کیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا ہے کہ آپ پلانٹڈ تو نہیں ہیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس اعتبار سے پلانٹڈ ہیں کہ یہ اپنے بیانیے کے غلام بن چکے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ سے کلیریفائی کیا. اور خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں یا ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ یہاں کس قسم کا کلٹ پروڈیوس ہو چکا ہوا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں. آج والی آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا، اس میں چند چیزیں مجھے پتا تھیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ کیا کچھ مذہب کے ٹچ کے نام کے اوپر لوگوں کے عقیدے خراب کیے گئے. تو میرا خیال ہے عوام عقیدے خراب کرنے کی بات بھی انجینئر تم نہ کرو، کیونکہ جتنا گند اس معاملے میں تم نے مارا ہے تو اس کا تو کوئی کمپیریزن بھی پچھلے 60 سالوں میں نہیں ہے. ہاں 60 سالوں کے 70 سالوں کے بعد ہے وڈا مرزا. بس ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. میں آج صبح کی درجنوں ای میلز کے جواب دے بیٹھا ہوں جی، کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بھی اور اپنے سٹوڈنٹس کی بھی، اور سب نے ایک ہی گلا کیا ہے کہ ایسے بدتمیز آدمی کو آپ نے سامنے کیوں بٹھایا. یہ بدتمیز وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میری پوسٹ کا تقاضا نہیں کہ میں ایسے بولوں. تو میں نے سب کو یہی کہا. پی ٹی آئی والے بھی، حالانکہ پی ٹی آئی والے تو لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ ایک بندہ ان کا ایجنڈا لے کے گیا اور تمہارے کپڑے اتار کے آ گیا، تو وہ تو لڈیاں ڈال رہے ہیں بھائی، ان کو تو نام نہ لو. تمہارے اسٹوڈنٹ یعنی یہ 25-30 لوگ یہ کہتے ہوں گے، ضرور کہتے ہوں گے. اچھا ناظرین، یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آپ خود ذرا نظارہ کیجئے گا آگے بھی، اور اب دیکھیے کہ جو ڈیمیج ذیشان عزیز نے ان کا کیا ہے اس کی بھرائی ابھی تک نہیں ہو رہی، اور ابھی تک چیخیں ان کی سنائی دے رہی ہیں.
بڑا کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیان دلوائے جا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کی جا رہی ہیں، دھڑا دھڑ کیا جا رہا ہے، لیکن ذیشان عزیز کا جھنڈا ابھی بھی ان کے ہاں لگا ہوا ہے اور وہ لہرا رہا ہے اور ان کی جان کو آ رہا ہے۔ تو آپ بھی ان کی چیزیں انجوائے کیجئے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔